بیان کر رہے ہیں۔ اب حضرات وقار اگر ہم عاصم بن کلیب کے ایک اور شاگرد ہیں، اگر ہم مسند امام احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے 18850۔ تو جب ہم 18850 نمبر حدیث پاک اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں 18850 نمبر جو حدیث ہے وہاں یہ جیسے عاصم بن کلیب سے سنن نسائی شریف میں نے جو آپ کے سامنے پہلے جو شاگرد تھے وہ بشر بن مفضل تھے، ان کا حوالہ پڑھا۔ اب یہاں یہ جو دوسرا ہے، جو دوسرے جو شاگرد ہیں وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور یہاں جو شاگرد ہیں عاصم بن کلیب کے وہ عبد الواحد بن زیاد العبدی ہیں۔ اب عبد الواحد بن زیاد العبدی نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کیا الفاظ بیان کیے؟ انہوں نے الفاظ بیان کیے وَوَضَعَ يَدَ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھا، وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ اور کنارے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کنارے سے یہاں کون سا محدثین نے کنارہ مراد لیا، وہ ہتھیلی والا کنارہ ہے۔ اب حضرات ذکر یہاں جو دوسرے شاگرد تھے وہ عبد الواحد بن زیاد العبدی، انہوں نے جب یہ عاصم بن کلیب سے حدیث پاک سنی تو وہاں انہوں نے الفاظ وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ کے الفاظ بیان کیے۔ اسی طرح حضرات ذکر عاصم بن کلیب کے ایک تیسرے شاگرد تھے، ان کا نام تھا زہیر بن معاویہ، اور یہ بھی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں اور حدیث نمبر 18876 ہے، 18876۔ اب حضرات ذکر جب یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں 18876 نمبر حدیث پاک ہے، اب انہوں نے جب حدیث پاک بیان کی عاصم بن کلیب سے جب یہ حدیث پاک سنی تو اب یہ جو الفاظ بیان کرتے ہیں زہیر بن معاویہ، یہ عاصم بن کلیب سے جب یہ الفاظ بیان کرتے ہیں تو وہ الفاظ ہی ہیں، فرماتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی ہتھیلی کو الٹے گھٹنے پر رکھا، الٹی ہتھیلی کو الٹے گھٹنے پر رکھا۔ اب آگے جا کے فرماتے ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ اب حضرات ذکر یہاں بھی یہ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں یہ زہیر بن معاویہ یہ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات ذکر عاصم بن کلیب کے ایک چوتھے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے محمد بن فضیل۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ابن خزیمہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا اور حدیث نمبر 713 ہے۔ اب یہاں جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ محمد بن فضیل۔ اب یہ جب روایت بیان کرتے ہیں اسی وائل بن حجر کی حدیث پاک کو جب انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے الفاظ کیا بیان کیے؟ یہ لکھتے ہیں ثُمَّ وَضَعَ يَدَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِ الْيُسْرَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھا، ثُمَّ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا۔ اب یہ بھی وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات ذکر صحیح ابن حبان اگر ہم اٹھا کے دیکھیں صحیح ابن حبان تو صحیح ابن حبان میں یہ حدیث نمبر 860 ہے، 1860 وہاں جب الفاظ بیان کیے 1860 پر، اور وہاں الفاظ بیان کرنے والے عاصم بن کلیب کے جو پانچویں شاگرد تھے ان کا نام ہے زائد بن قدامہ۔ اب یہ جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں وائل بن حجر کی تو انہوں نے کیا الفاظ بیان کیے وہ دیکھیں آپ، وَجَعَلَ يَدَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ کو الٹی ران پر اور گھٹنے پر رکھا، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ران پر رکھا۔ اب حضرات ذکر یہ انہوں نے یہاں یہ الفاظ بیان کیے زید بن قدامہ نے، تو خلاصہ یہاں حضرات ذکر یہ نکلا کہ عاصم بن کلیب کے جو تقریباً 5 شاگرد ہیں بشر بن مفضل، عبد الواحد، زہیر بن معاویہ، محمد بن فضیل اور زائد بن قدامہ، انہوں نے جب عاصم بن کلیب سے اس حدیث پاک کو سنا تو وہاں جو انہوں نے الفاظ بیان کیے وہ الفاظ یہ تھے کہ یا تو کسی نے بیان کیا حد مرفق الایمن کہ دائیں کونی کو الگ رکھا،
وہ بشر بن مفضل نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ باقی سب نے کیا بیان کیا؟ وعدہ حد مرفقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ رکھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ران پر رکھا۔ تو ذات ذکر یہ تقریباً 5 راوی تھے جن کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح ذات ذکر اگر ہم مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے 8529 نمبر حدیث پاک ہے، 8529۔ تو 8529 نمبر جب حدیث پاک ذات ذکر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں عاصم بن کلیب کے ایک اور شاگرد ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن ادریس۔ انہوں نے عاصم بن کلیب سے اس وائل بن حجر کی حدیث پاک کو جب سنا تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادعا حد مرفقہ الایمن علی فخذ الیمنی، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر تھا۔ انہوں نے یہاں یہ الفاظ بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر تھا۔ اب حضرات ذکر یہ عاصم بن کلیب کے تقریباً 6 شاگرد ہیں جن کے ترجمے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ کونی کا جو کنارہ تھا، اور کنارہ میں محدثین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ ہتھیلی والا کنارہ مراد لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تھیری والا کنارہ ہے۔ تو ان جو تقریباً 6 شاگرد ہیں، بشر بن مفضل، عبد الواحد، زہیر بن معاویہ، محمد بن فضیل، زید بن قدامہ اور عبداللہ بن ادریس، ان کی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے جو عاصم بن کلیب سے روایت نقل کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ اور